ان پر ہوتے ہیں تو تب بھی خلق خدا ان کی طرف رجوع کرتی ہے اور خلق خدا ان کی بارگاہ میں حاضر فیض حاصل کرتی ہے۔ اور جب یہی نفوس قدسیہ زمین کے نیچے اپنے مزار میں چلے جاتے ہیں تو تب بھی ان کے مزارات پر، ان کے آستانوں پر، ان کے درباروں پر اللہ کی مخلوق جا کے فیض حاصل کرتی ہے۔ یہ وہ کامل ہستیاں ہیں، یہ مبارک لوگ ہیں، زندہ ہوں، ظاہری حیات میں ہوں تو اب بھی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اگر وصال فرما جائیں اور برزخی زندگی میں ہوں، حیات برزخ میں چلے جائیں، تب بھی یہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کی ذوات مقدسہ، ان کی ہستیاں، ان کی شخصیتیں نفع بخشیں۔ یہ دنیا میں بھی اللہ کی مخلوق کو نفع دیتے ہیں، پردہ فرما جانے کے بعد جب برزخ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، دنیا برزخ میں جانے کے بعد، حیات برزخی مل جانے کے بعد، پھر یہ ہستیاں جو بھی ان کے مزار آتا ہے، عہد انور پر حاضر ہوتا ہے، تو یہ مزار کے اندر بھی جلوہ فرما ہو کر اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان اولیاء کرام کو یہ جو درجات ملتے ہیں، انہیں جو شانیں ملتی ہیں، انہیں جو مقامات عطا کیے جاتے ہیں، قرآن مجید اس حوالے سے ان ہستیوں کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ان ہستیوں کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا تعلیم ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، ان سوالوں کے جوابات کے لیے میں ڈاکٹر اقبال کے اس کلام کو پیش کر کے قرآنی آیات اور احادیث کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ مزارات سے کیا ملتا ہے۔ یہ جب تہے مزار چلے جاتے ہیں، جب زمین کے اوپر ہوں تب بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، زمین کے نیچے چلے جائیں مزار میں تب بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کا جو مرکز منور ہے، مزار پر انوار ہے، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کے مزار پر اس ہستی پاک نے فیض حاصل کیا جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، جسے خواجہ خواجگان کہتے ہیں، حضور خواجہ معین الدین اجمیری۔ سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ پیر سنجر کون؟ خواجہ معین الدین اجمیری۔ سنجر کا ان کا علاقہ تھا، یہ سنجری کہلاتے ہیں علاقے کی نسبت سے۔ تو فرماتے ہیں کہ داتا گنج بخش کا وہ مزار پر انوار ہے، ان کی قبر انور وہ ہے جہاں سے خواجہ معین الدین اجمیری، سنجری غریب نواز جیسی جو خواجہ خواجگان ہیں، جو عطائے رسول فی الہند ہیں، ان جیسی ہستیوں نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار سے فیض حاصل کیا ہے۔ تو جب اتنی کامل ہستیاں اس مزار پر انوار سے وصال کے بعد فیض یاب ہو رہی ہیں تو پھر جان لینا چاہیے
جو اس آستانے پہ جاتا ہے کبھی خالی واپس نہیں آتا۔ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ رم۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر اجمیر شریف 1985 میں حاضر ہوا ہندوستان۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے عرس میں سفر کے مہینے میں حاضری کے لیے گیا، تو واپسی پر جب پاکستان آنے لگا تو خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ حاضر ہوا۔ تو جب خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم کر اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے قدمین شریفین پر چاندی کی ایک بڑی خوبصورت جالی بنی ہوئی ہے، جہاں ایک بہت پیارا شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر جب نظروں کے سامنے آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے جسم میں بجلی کود گئی ہے اور روحانیت جو ہے وہ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے۔ جو اپنے دامن میں عقیدت اور محبت لے کے جاتا ہے، مزار کے اندر داخل ہوتے وقت ہی وہ محسوس کرتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی پوری روحانی توجہ ہر زائر کے قلب انور پر ہے۔ ہر زائر یعنی زیارت کرنے والا جو بھی آتا ہے اس کے دل پر خواجہ غریب نواز کی روحانیت کی تجلیاں پڑتی ہیں۔ فارسی میں شعر لکھا ہوا ہے، ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت گرچہ خالی شود زی روز الست۔ کہ خواجہ اجمیر کا وہ آستانہ ہے جو روز الست سے بھی خالی ہو، جب وہ ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے وہ توجہ فرماتے ہیں کہ اس کی خالی جھولی کو گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں۔ ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، جو آپ کے آستانے پہ آ گیا وہ خالی نہیں گیا، گرچہ خالی شود ز روز الست، اگرچہ روز الست سے خالی تھا، لیکن جو آپ کی قدمین شریفین میں حسن نیت لے کر حسن عمل لے کر آ گیا، پھر اللہ کی عطاؤں سے خواجہ غریب نواز اس کی خالی جھولی کو گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ مزارات سے کیا ملتا ہے، اولیاء اللہ کے درباروں پر جانے سے کیا ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ہو اللہ کا کامل ولی، اللہ کا مقرب ہو، اللہ کا محبوب ہو، برگزیدہ بندہ ہو۔ اس کے مزار پر جانے سے پھر کیا فیض ملتا ہے؟ تو اقبال نے اشارہ کر دیا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ علی بن عثمان حجویری کا وہ مزار پر انوار ہے کہ پورے پنجاب کی سرزمین ان کے دم قدم سے زندہ ہوئی۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ پنجاب کی سرزمین پر جو اسلام کی بہاریں ہیں، جو دین کی رونقیں نظر آتی ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ فیضان ہے علی بن عثمان الحجویری الملقب بداتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ کیونکہ دنیا کے حکمران وہ تنوں پر حکومت کرتے ہیں، دنیا کے حکمران تنوں پر حکومت کرتے ہیں، اور جو اللہ والے مزارات میں آرام فرما ہیں یا خدا کی زمین پر تشریف فرما ہوں، وہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دنیا کے حکمرانوں کے جلسے ہوتے ہیں، پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ بسیں گاؤں سے بھر کے لاؤ، ڈیوٹیاں لگتی ہیں، پٹواری بیچارے تھک جاتے ہیں، نمبردار کو بلاتے ہیں، گاؤں کے چودھری کو منتیں کرتے ہیں، مزدوروں کو پیسے دیتے ہیں، چوکوں میں جو مزدور کھڑے ہوتے ہیں نا، جائیں گھنٹہ گھر، لاہور بھاٹی چوک جائیں، شیخوپورہ بتی چوک جائیں، صبح 8 بجے جائیں نا، 7 بجے مزدور
تیسیاں اور کانڈیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں مزدوری کے لیے. تو جو دنیا کے حکمرانوں کے جلسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آؤ ساڑھے نال چلو جلسے بھی تانوں دیہڑی دیاں گے. وہ کہتے ہیں سیمنٹ کی بوریاں سارے دن اٹھانی ہیں، چلو جلسے میں جاتے ہیں، کھانے کو بھی ملے گا، 800 مزدوری بھی مل جائے گی. لیکن یہ تو کل کی بات ہے بھائی. پرسوں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کا عرس، یہ پرسوں آخری دعا ہوئی ہے. تو داتا صاحب جنہوں نے حاضری دی ہے، جو پچھلے مہینے بابا فرید صاحب گئے ہیں، یہاں کیا بات ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو تنوں پر حکومت کرتے ہیں، وہ پکڑ دکڑ کے بسیں پوری کرتے ہیں، اور جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں لوگ کشاں کشاں حق فرید یا فرید کہتے پاک پتن شریف حاضر ہو رہے. پھر محرم میں حق بہو سچ بہو کہتے وہ سلطان بہو جا رہے ہیں. پھر داتا گنج بخش کا عرس آتا ہے تو کہتے ہیں گنج بخشی ہے مشہور آپ کی، گنج بخشی مشہور ہے آپ کی، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اب اگر کوئی پوچھے کہ قبر والے کیا دیتے ہیں جو مزار کے اندر اولیاء اللہ ہیں، یہ کیا نفع دیتے ہیں، تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا دیتے ہیں. فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. 40 دن اعتکاف کیا تھا حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند حضور خواجہ معین الدین اجمیری نے 40 دن اعتکاف کیا تھا داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے قدمین شریفین میں. آج بھی وہ حجرہ مبارکہ موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے حجرہ اعتکاف خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری. اس حجرے میں اعتکاف کیا تھا. 40 دن آپ کے قدمین میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما رہے. اور 40 دن کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو ملا کیا؟ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کیا ملتا ہے. علی بن عثمان حجویری کے مزار کی طرف لحد انور پر اشارہ کر کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ ماضی قریب میں چند ایک مہینہ قبل جو عرس ہوا حضرت بابا فرید صاحب کا، حضرت سلطان باہو کا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا، گولڈا شریف میں ابھی عرس ہوا. ابھی مجدد برحق امام احمد رضا علیہ رحمہ کا عرس 25 سفر کو، 28 سفر کو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سندی رضی اللہ عنہ کا عرس. یہ تمام عرس سیال شریف کا عرس، یہ عرس منائے جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ فرماؤ کہ یہ اولیاء کاملین کے مزارات پر جو کشاں کشاں خلق خدا جا رہی ہے، اس کی لاجک منطق و فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے. اللہ والو یہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. اللہ کریم نے ان اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں سے وعدہ کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ہر اللہ کا ولی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے. وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کرتا ہے، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ذکر الہی کا چراغ روشن کر دیتا ہے. وہ جو مرید ہوتا ہے، بیعت ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کے ذکر پہ لگاتے ہیں، خود بھی ذکر میں ہوتے ہیں، اور مرید باصفا کو بھی وہ ذکر پہ لگاتے ہیں. اللہ کریم نے ان ہستیوں سے، ان مقبولان بارگاہ سے رب نے ایک وعدہ کیا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ لفظی ترجمہ ہے نا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. فی ترجمت القرآن،
جس ہستی پاک کا آج آپ ٹیوانا کی اس جامع مسجد رضائے مصطفیٰ میں عرس منا رہے ہیں، اس ہستی پاک نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے۔ داتا صاحب کے چرچے ہیں یا نہیں؟ بابا فرید صاحب کے چرچے ہیں یا نہیں؟ ہے جی؟ اور قرون اولیٰ کی طرف چلے جائیے، حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر کے چرچے ہیں یا نہیں؟ اور ذرا اوپر چلے جاؤ، حضرت مولا علی شیر خدا حیر کرار کے تذکرے ہیں یا نہیں؟ امام حسین شہید کربلا کے تذکرے ہیں یا نہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ ارے سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا چرچا ہے یا نہیں؟ تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کا چرچا ہے یا نہیں؟ چرچا ہے ان کا۔ جمعے کے خطبات میں چرچا ہے، جمعے کے خطبات میں چرچا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ان ہستیوں کے نام پڑھے جاتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری۔ یہ حضرت سید پر یاد رکھیے، حضور کا ہر صحابی اللہ کا ولی ہے۔ میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں، یہ حضرت داتا گنج بخش بابا فرید صاحب سلطان باہو، یہ چونکہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سرزمین پر ہے، ذرا خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، انگریز نے جاسوس بھیجا تھا جنگ آزادی کے بعد کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں میں کیا بات ہے۔ یہ مسلمان کے اندر جو جذبہ عشق رسول ہے، جذبہ محبت اولیاء ہے، اس کی جانچ پڑتال کرو، دیکھو۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر جو جاسوس آیا، اس نے جو رپورٹ مرتب کی اور گورنمنٹ آف برطانیہ کو رپورٹ دی، اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر، میں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ وہ کون سی قبر ہے؟ کہا اس قبر کو خواجہ غریب نواز کی درگاہ کہتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کا آستانہ ہے، ان کی قبر وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے، اور کشاں ان کے مزار پر انوار پر 24 گھنٹے جاؤ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، زندگی میں اللہ کے ذکر کی مجلسیں اور محفلیں قائم کرتے تھے۔ جب دنیا سے وصال فرما گئے تو ان کے مزارات ذکر الہی کے مراکز بن گئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ تو رب کو یاد کرتا ہے نماز پڑھ کے، بندہ رب کا ذکر کرتا ہے روزہ رکھ کے، بندہ رب کا ذکر کرتا ہے سجدے کر کے، رکوع کر کے، تلاوت قرآن کر کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، روزہ رکھ کر، نیک عمل کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بندہ رب کے لیے نماز پڑھتا ہے، رب کی یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو رب تو ان چیزوں سے پاک ہے نا۔ بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب بندہ روتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کی عنایات کو یاد کر کے روتا ہے، تو بندہ رب کی یاد میں ذکر میں روتا ہے، لیکن رب تو رونے سے پاک ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری خاطر روتا تھا، میرے حضور سجدے کرتا تھا، میرے حضور جھکتا تھا، رکوع کرتا تھا، راتوں کو قیام کر کے میری بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا۔ تیری شان یہ تھی الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے تو میرا ذکر کرتا تھا،
کبھی قیام میں تیری رات گزرتی تھی، کبھی سجدے میں تیری رات گزرتی تھی، کبھی تو سجدے میں جا کے آنسو بہایا کرتا تھا، تو میں تیری خاطر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو نے مجھے ذکر کیا، ان اعمال و افعال سے تیرے ذکر کی، میرا ذکر تو نے کیا، تیرے ذکر کرنے کی جزا میں یہ دوں گا، پھر قیامت تک تیرے نام کی دھومیں بچ جائیں گی، پھر لوگ تیرا نام جپیں گے۔ تو نے میرا نام جپا تھا، قیامت تک لوگ تیرا نام جپتے ہوئے تیرے مزار پہ آئیں گے۔ یہ اس ذکر کی اولیاء اللہ کو جزا مل رہی ہے، اس ذکر کی اولیاء اللہ کو جزا مل رہی ہے۔ بدقسمتی سے بعض شعبوں کے اندر ایسے ناہنجار قسم کے لوگ آ گئے جو لوگوں کو ان ہستیوں کے حوالے سے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ ذرا غور سے آج میری باتیں سن لینا، ساری زندگی نفع دیں گی۔ بھئی ان ہستیوں کے متعلق یہ کہتے ہو کہ جناب بس اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ اللہ کے مقرب بندے، ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو، کیوں بیعت کرتے ہو، کیوں زندہ ہوں تو تب بھی دعائیں کرانے جاتے ہو، وصال کے بعد بھی جاتے ہو؟ کئی ایسے بے وقوف لوگ ہیں کہ کسی اللہ والے سے دعا کرائیں تو اندر اور باہر سے وہ جل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم آپ دعا کرو، ان سے کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں یا نہیں؟ میں نے خود دیکھا ایک آدمی کو کسی پیر صاحب سے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کرو، تو وہ اندر و باہر سے روسٹ ہو گیا اور کہنے لگا تو اللہ سارے دی سندا ہے، یہ ساڈے ورگے ہی بندے نے، تینوں کیڑی لوڑ ہے انہاں نوں آکھن دی دعا کر، تو آپ مانگنا، اللہ سارے دی نہیں سندا۔ لو سنو میں حدیث سے اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ حدیث یہ کیڑی لوڑ ہے پیراں کو دعا کرانا سے، میں ذمہ داری جس مزار پہ بھی جاؤ یہ نیت لے کے جاؤ کہ میں صاحب مزار سے دعا کرانے جا رہا ہوں۔ ولی زندہ ہوں تب بھی گھر سے نیت کر کے جاؤ کہ اللہ کے مقرب ہیں، نیک ہیں، میں ان سے دعا کرانے جا رہا ہوں، اور ان کے مزار پہ جاؤ تب بھی جا کر یہ کہو کہ حضرت آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں میرے لیے یہ دعا مانگیں، میرے لیے یہ دعا مانگیں۔ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو دلیل کے ساتھ ہو، جس کا پروف ہو، جو لکھی پڑھی بات ہو۔ ہوائی باتیں میں کبھی نہیں کی، میں ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہتا ہوں، اور دن رات قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا مفتی عبد الرحمن اشرفی، جو جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور کے محتمم تھے، چند سال قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا کرتے تھے، آپ کے دینی مسائل اور ان کا حل۔ اس میں کسی نے سوال کیا، چونکہ وہ ہر جمعرات کو دیوبندی ہونے کے باوجود اور ان کے مدرسے کے محتمم ہونے کے باوجود وہ ہر جمعرات کو رات 2 بجے داتا دربار میں حاضری دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ کہ ان کے مجدد اشرف علی تھانوی بھی داتا دربار میں گئے تھے، انہی کی کتاب حیات برزخ میں لکھا ہے، انہی کی کتاب حیات برزخ میں لکھا ہے، جو آج یہ نوجوانوں کو کہتے ہیں درباروں میں کیا رکھا ہے، قبروں میں کیا رکھا ہے، مزارات میں کیا رکھا ہے۔ میں نے کہا کاش اپنے مجدد سے پوچھ لیتے کیا رکھا ہے۔ بھئی ہم سے نہ پوچھو، اپنے ابا جی سے پوچھو۔ ہم تو اعلیٰ حضرت ہمارے مجدد ہیں نا، جن کے مزار شریف کا یہ نقشہ ہے، جن کا آج دن منا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مجدد یہ ہیں حضرت تھانوی۔ تو حضرت تھانوی کی کتاب ہے حیات برزخ، اس میں لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ داتا صاحب کے دربار پہ لاہور جب آئے نا علاج کرانے کے لیے، دانتوں کا علاج کرانے کے لیے تھانوی صاحب، تو مریدوں نے کہا جی صبح کا ناشتہ فلاں مرید کے گھر، دوپہر کا کھانا فلاں مرید کے ہاں، ظہرانہ فلاں مرید کے گھر، عصرانہ فلاں کے گھر، عشائیہ فلاں کے مرید کے گھر۔
وہ سارا شیڈول دورے کا جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس شیڈول میں سید علی حجویرے کے مزار کی حاضری بھی لکھو، مزار کی حاضری بھی لکھو۔ وہ جب حضور سیدی داتا گنج بخش کے مزار شریف پر حاضری دے کے باہر نکلے تو جو خادم تھے نا مرید، انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی بتائیے جن کے مزار پہ آپ آئے ہیں یہ کس پائے کے بزرگ ہیں، کس پائے کے بزرگ ہیں؟ تو میں نہیں کہتا، یہ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کیا بتاؤں، میں نے تو ہزاروں فرشتوں کو ان کے قبر انور کے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے، ہزاروں فرشتوں کو چاروں طرف ہاتھ باندھے۔ جی آواز نہیں آئی آپ؟ عبدالرحمن اشرفی جامع کہتے میں روزانہ جب بھی آتی ہے تو ہر جمعرات کو نہیں کرتا، 2 بجے جاتا ہوں، کہاں؟ داتا دربار میں۔ ہم داتا صاحب کہتے ہیں، وہ علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں، شخصیت تو وہی ہے نا، سے نہیں الٹے ہاتھ سے پکڑ لینا۔ لیکن جو بات کہی وہ ذرا غور کرنے والی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ داتا صاحب آتے ہیں تو بزرگوں کے مزار پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھ کیا کے مزار پر یہ کہنا حضرت آپ اللہ کے نیک ہیں، بندے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ کے قریب، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں عیب ہونے والا عبدالرحمن صاحب کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، اور ہم جا کر کہتے ہیں صاحب مزار سے آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ اللہ میرے لیے دعا کریں، تو مفتی عبدالرحمن اس کی گنجائش ہے تو ہم بھی تو اللہ والوں سے دعا کرانے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوں تو تب بھی ان سے دعائیں کراتے ہیں، وصال فرما جائیں تب بھی وہ مزار کے اندر دعا کرتے ہیں۔ بات دور نہ ذہن میں پھر نہیں رہے گی، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ نہ وہ سلام کو جو نہ سلام سنے گا نہ جواب، لیکن کہنے کا حکم ہے، اس لیے کہ قبر والا سلام کو سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ السلام علیکم کا معنی ہاں سارے بولے نا، تم پر کسی نے آکھی تیرے اتے سلامتی ہوئے، یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ السلام علیکم اذا مانا تم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے یا نہیں؟ دعا ہے۔ اب حدیث اے عام مومن دی قبر تے جا کے سلام آکھئے، او سلام دا بھی قریب ہوئے تے ولی ہوئے، او دی قبر تے جدو جا کے او پھر جواب کنا لفظہ نال دیندہ ہو۔ قبر والے سلام کہن دو حکم ہے، وہ قبر والا جواب اس کی آندہ ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ دعا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا قبر والے دعا کر سزا نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ خدا دے بندے کو من لے، پھر ٹڈوں من لے بے اے نبی پاک نے صحیح فرمایا۔ 2 ہستیاں غور فرماؤ میرے وال بیکھو، حضرت عمر فاروق اعظم مولا علی حیدر کرار، یہ دوویں سرکار دے سامنے بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا عمر علی تسی یمن جاؤ، تساں یمن جانا ہے، اتھے میرا ایک عاشق رہندہ ہے، اتھے میرا ایک عاشق رہندہ ہے، او دا نام ہے اویس، تے یمن میں چو جگہ تے پنڈ او دا نام ہے کرن، او دے وچ میرا ایک دیوانہ تے مستانہ تے فرزانہ میرے نہ ٹڈو پیار کرنے والا
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਵੈਸ ਹੈ। ਉਵੈਸ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਮਰ ਤੇ ਅਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁੱਬਾ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁੱਬਾ ਲੈ ਜਾਏ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜੁੱਬਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਉम्मत ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਭਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾ। ਤੇ हुजूर ने आखिया हजरत उमर ते अली नूं की फरमाया, तुसी यमन जाना है ते करन एक पिंड है, करिया ते बस्ती है ते पिंड है ते डेरा है, उत्थे मेरा एक दीवाना फरजाना मस्ताना आशिक रहिंदा है, उवैस ओहदा नाम। ते ओनू जाके मेरा सलाम भी आख्या जे, मेरा ओनू सलाम भी आख्या जे, ते नाल मेरा सुनेहा दिया जे मेरी उम्मत दी बख्शिश दी दुआ। लो हुजूर ते गारां विच रोंदे रहे। ते मिलाद होया ना सोने नबी पाक दा मिलाद, ये अगला महीना मिलाद शरीफ दा आ रहा है। मेरे आका दा मिलाद होया ना, तो सरकार ने पैदा होंदे ही विलादत ते मिलाद दे फौरन बाद रब नूं सजदा कीता ते हुजूर दे होंठ हरकत करदे सन। ते मेरे आका फरमांदे सन, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ते हुजूर हर लहजा उम्मत वास्ते दुआवां मंगदे ते बख्शिश दियां दुआवां ते शफात दे वादे हुजूर फरमान। ते फिर ये वजह बेवकूफ हुंदा ना ते आंदा लो जी केड़ी लोड़ सी कलण दी उमर ते अली नूं, माअज़ल्लाह। बदबख्तो ज़ेन पढ़ो खुदा दे वास्ते इंसाफ करो। भेजण वाले आमना दे लाल ते रहमत कायनात ते महबूबे खुदा, ये तां कलिया मेरा ईमान है ताकि कयामत तक कोई सड़िया बंदा वलियां दी मुखालफत ना करे। हर एक नूं पता लग जाए अल्लाह दे मुकर्रब ते नेक बंदे कोलों दुआ कराना ये सहाबा दी सुन्नत है, हुजूर दा इरशाद है। फरमाया जाओ उवैस करनी नूं मेरा सलाम भी आख्या जे, मेरी उम्मत वास्ते बख्शिश दी दुआ भी कराया। ये हुजूर ने हजरत उमर नूं फरमाया ते हजरत अली कर। ये फिर जदों हजरत उमर दा दौरे खिलाफत आया ना, ते आपने फरमाया जेड़े बंदे यमन विचों हज करन आए ने ना, जेड़े यमन विचों हज करन आए ने, हज करन तो बाद जदों अपने देश ते वतनां नूं वापस जाओ तो फिर उन्होंने मिल के जाया जे। हजरत उमर ने उन्हें आख्या खैर होवे, अमीरुल मोमिनीन आखदे ने भी जदों हज कर लो तो जान लग्या मैनू मिल के जाया जे। ये वेखो कोई नवीं गल ना अज करन। उरे साड़ी कोई शिकायत है पड़ी ते सानू कन फड़ाणगे, सजा देणगे ते गिरफ्त होएगी। दिल दियां धड़कणां तेज हो गईयां। अमीर उमर आख्या जांदे मेरी गल सुन के जाया जे। वो आए ना ते आपने फरमाया तुसी ते घबराए हो, तुहाडे चेहरे दीयां हवाइयां उड़ियां। फरमाया गल एडी कोई नहीं, सिर्फ मैं तुहानू पुछना है भाई यमन में एक इलाका है करन, उत्थे एक बंदा रहिंदा उवैस, उहनूं जाणदे हो तुसीं? हाय हाय, उवैस नामी बंदे नूं जाणदे हो? ते कईयां बंदे आख्या जी वो ते दीवाना जिहा बंदा, तुसीं उहनूं मिल के की करना है? तुसीं उहनूं मिल के वो ते फिरदा रहिंदा है ते लोकी जदों हसदे ने तो रोण लग पैंदा है, ते जदों लोकी रोंदे ने तो वो हसन लग पैंदा है। वो तो अजीब जिहा दीवाना जिहा बंदा। फरमाया ओदी सानू लोड़ है। मालूम होया अल्लाह दे बंदियां दी, नेक बंदियां दी सानू, जिन्हों नहीं लोड़ हो तो चुप रहे, उन्होंने मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। ते जिस बंदे नूं अल्लाह दे नेक बंदियां दी लोड़ है वो तो मेरा साथ दिओ ना। सारियां नूं अल्लाह दे नेक बंदियां दी लोड़ है। ये हुणे तुसीं कुरान चों मैं दसना लोड़ है। तुहानूं रब दी रहमत चाहिदी, जिन्हों रब दी रहमत चाहिदी हथ खड़ा करो। माशा माशा अल्लाह सलामत रखे। मैं जियारत कर ली तुहाडी, पता ही लगा सारियां नूं ही रब दी रहमत दी, हर एक नूं रब दी रहमत दी लोड़ है। ते रब कोलों पुछया या अल्लाह तेरी रहमत ते हर जगह है, तेरी रहमत हर जगह, जे लैनी होवे ते कित्थों लभेगी? रेलवे लाइन इत्थों लंघदी हुंदी ते मैं
तुसां वेखी ते है रेलवे लाइन गड्डी उथों लंघदी लेकिन बहना होवे ते स्टेशन ते जाना पैंदा ते जे बेवकूफ उत्थे लैन ते खलो जाए मैं इथों गड्डी ते बहना लोकां आखना अपनी अकल दा इलाज करा जे गड्डी ते बहना ही ते स्टेशन उत्थे गड्डी लभनी तो उत्थे बहना जाके जिन्ने भी औलिया अल्लाह के मज़ारात ने ना ये रब की रहमत के स्टेशन ने रब की रहमत ते हर जगह है रब की रहमत हर जगह पानी होवे ते वलियां दे डेरे ते जाओ ए कुरान विच लिखे आप सुनो इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन अल्लाह फरमांदा मेरी रहमत हर थां ते वे हर जगह ते पर मेरी रहमत नू पाना होवे ते जाओ उन्हां नू लभो जेड़े मोहसिनीन ने मेरी रहमत लभेगी ते मोहसिनीन कोलों लभेगी इन्ना रहमत अल्लाह इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन करीब दा लफ्ज़ इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन रहमत दी रब दी रहमत नेड़े वे किन्हां दे नेड़े मुहसिनीन दे मुहसिनीन इत्थे तौबा करिए तो रब और दूजी मस्जिद विच तौबा करिए कबूल करदा रब हर जगह जे कर बह के रब नूं आखी या अल्लाह तौबा करना कबूल करदा या नहीं वेख्या जे गौर नजर जे दुकान ते बैठिए या अल्लाह जे गलतियां हो गई माफ कर छड़ मैं इकरार करना मैं बड़े गुनाह कीते ने ते पापियां तेरी रहमत बड़ी वसी है रब्बा सानू माफ कर छड़ रब्बा तेरी रहमत दा वास्ता साडे गुनाह माफ कर रब सुनदा कि नहीं सुनदा सुनदा लो सुनो फिर हदीस शरीफ जे जेड़ा इनकार करेगा फिर कुरान की भी मार पैनी हदीस की भी मार पैनी कुरान तुसां सुने इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन मुहसिनीन औलिया अल्लाह नूं आखदे अल्लाह की रहमत इन्हां दे नेड़े लैनी होवे ते इन्हां दे स्टेशन ते जाओ तो गड्डी ते चढ़ना तो स्टेशन ते जाना पैना और स्टेशन ते जाओगे तो गड्डी चढ़ोगे जे लैन दे उत्ते खलो जो बैग लैके मैं इत्थों ही चढ़ना फिर अंजाम बुरा होएगा ते रब हर जगह सुनदा है ना ए हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ विच ना होवे ते जेड़ी चोर दी सजा हो मेरी सजा गौर नाल हदीस शरीफ सुनिया जे क्यों जाने क्यों जाते हो सियाल शरीफ शरकपुर शरीफ तौसा शरीफ शरकपुर शरीफ हसकैया शरीफ हसकरमा वाला शरीफ कोई किसी जगह बैत कोई किसी जगह बैत अपने पीरां दे आस्थाने ते भजे जाते हो क्यों जाने सुनो जरा मुस्लिम शरीफ हदीस शरीफ की किताब है बुखारी तो बाद मुस्लिम का दर्जा ते रावी एडे पक्के ने कि पूरी कायनात विच उन्हां नालों रब दे करीब हस्ती कोई नहीं अंदाजा लाओ ना कौन ने आमना दे लाल साढ़े सोहने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुजूर ने फरमाया हदीस शरीफ है हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल कौम विच एक बंदा सी जिन्हें 99 बंदियां नूं कतल कर छड्या किन्ने बंदियां नूं 99 बंदे उन्हें कतल कीते तो लभदा फिरे को बंदा लभे तो मैनू राह दसे ए जेड़ा जुर्म है ना 99 बंदियां दा कतल 1 2 4 10 नहीं 99 बंदे मैं कतल कीते ये मेरा जुर्म किसी तरह माफ हो जाए तो रब कोलों मैनू माफ़ी लभ जाए तो मेरा गुनाह माफ हो जाए वो मारा मारा फिरदा फिरदा उथे को टक्कर गया मलवाना उस आख्या तौबा तौबा एडी अनेर उस आख्या ना ना एडा अनेर 99 बंदा मारिया तो फिर भी तू बख्शिश दी उम्मीदां रखना मैं नहीं आंदा को मजाक मैं लतीफा नहीं सुना रहा हदीस शरीफ है तो सोहने नबी पाक ने फरमाया उन्हें तलवार लैके उसकी तौण ला छड़ी उस आख्या अच्छा जे मेरी बख्शिश की उम्मीद नहीं तेरे जिंदा रहने की भी उम्मीद कोई नहीं किन्ने हो गए पूरे सारे बोलो यार थकना मैनू चाहिए तुसी थक गए
100 ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਆਰਾਈ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਣਾ ਮਕਸਦ। ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹਦੀਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ। ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰਮਦੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ 'ਚ ਵਿਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। میں کہ کی تو توتے یار رکھے ہے جی بخاؤ جی حدیث بخاری مسلم. میں کہ حدیث حدیث پاویں جیڑی حدیث دی کتاب وچ ہوے سرکار دی حدیث حدیث ہے. حدیث دے سیاستاں وچ 6 کتاباں نے. میں کہ او امام بخاری تے مسلم بعد وچ ہوئے نے, انہاں تو پہلا جیڑا محدث ہوئے نے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ ہر عالم دا کوئی نہ کوئی استاد ہے کہ نہیں؟ بولو نا. تو امام بخاری دا استاد ہی کوئی نہیں. امام بخاری دا استاد ہے کہ نہیں؟ لو سنو, امام بخاری دے دادا استاد استاد دے استاد امام بخاری تے جے جمے بھی نہیں سن, پیدا بھی نہیں سن, انہاں دے استاد دا استاد وہ بھی محدث سن. محدث عبدالرزاق انہاں تے کنیاں جلداں وچ حدیث دی کتاب لکھ چھڑی. حدیث حدیث ہے پاویں جڑی حدیث دی کتاب چ ہوے. اے میں مسلم شریف چو سنا رہے ہیں, جڑے لوگ آدھے بخاری چو بخاؤ جی یا مسلم چو بخاؤ. میں کہ اللہ مسلم چو بخانے, میں مسلم چو بخانا, تو منن والا بن. بخانا میرا کام ہے, تو منن والا تے بن. لو سنو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لبدا پھرے کدی کسے بزرگ کو کدی کسے بزرگ. وہ صحیح کو فقیر لبا نا جس ویلے. انہاں کہا کیوں پریشان ہے, کی ہوئی؟ انہیں کہا جی 100 بندہ مار بیٹھا تے ندامت بڑی ہے تے ان سچے دل نہ توبہ کرنا اللہ معاف کرے. تے دسو مینوں کو رائے پاؤ, مینوں رائے پاؤ میں کی کراں؟ مینوں دسو کو میری رہنمائی کرو. حدیث شریف میں پڑھ لگا, چھوٹے تو لے کے وڈے تک ذرا میرے وال توجہ کرنا. اے مسلم شریف وچ حدیث شریف. وہ جڑا درویش بندہ سی نا تے فقیر اللہ والا تے اللہ دے قریب, انہیں پتہ کیا کہ انہیں کیا گھبرانا کیوں ہے؟ انہیں کیا گھبرانا, انطلق بأرض کذا و کذا. انہیں کیا او فلانا پنڈے اتھے ٹر جا, او فلانے پنڈ جا. اتھے کی آندہ اتھے جا. انہیں کہا فیہا اناسن یذکرون اللہ فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا, تسی میرے ذکر کرو میں تہاڈا چرچا کراں گا. وہ درویش نے آکھا انطلق بأرض قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ. او فلانے پنڈ ٹر جا, اتھے اللہ والے رہندے نے, اتھے اللہ والے کچھ بندے اے وجہ نے اتھے فیہا اناس یذکرون اللہ, جڑے اللہ دے ذکر وچ رہندے نے, وہ اللہ دے ذکر وچ مصروف رہندے نے. تو جا او فلانے پنڈ چلا جا, انہیں بستی بھی چلا جا, اللہ وانے دی بارگاہ بھی جا, انہیں دے ڈیرے تے جا, امید ہے اوٹھے جائیں گا, ذکر وانے دے کول پمے گا, امید ہے تیرے 100 بندے دے قتل دا جرم معاف ہو جائے گا. کیوں جاندے ہو؟ سنو حدیث شریف تاں جانے ہیں. انہیں کہ اتھے جا, اتھے اللہ والے نے, وہ اللہ دے قریب نے. ساڑھے نبی پاک نے فرمایا مسلم شریف حدیث شریف, حضور نے فرمایا وہ جس لئے ٹریا نا, ٹر پہ اللہ والے دے آستانے تے ڈیرے تے, راہ وچ بیمار ہویا تے فوت ہو گیا. اجے اپڑے ہی نہیں, اجے اپڑیا راہ وچ ہی وہ فوت ہو گیا. بیمار ہویا تے فوت ہو گیا نا راہ وچ ہی. تے رحمت والے فرشتے آئے, انہاں کہ اساں لے کے جانا.
ہے ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗੁਨਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਸੀ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਸੀ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ। ਇਨ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਬ ਮਿਨਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ahਮਤ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਝਗੜੋ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾਪੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਨਾਪੋ। ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਸਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇੜੇ ਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਦਬਖਤ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਪੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਪੋ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਸੱਸੀ ਪੂਨੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਕੜ ਜਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਕੜ ਜਾ। ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਲੋ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਤਯਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਕੜ ਜਾ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਕੜ ਜਾ। ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਿਓ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। إن رحمت اللہ مرحبا مرحبا جی مرحبا نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ روز سویرے اٹھیے کہ نواں فرقہ بنیا ہوتا ہے۔ سویرے اٹھیے تو روز ایک نواں فرقہ بنیا ہوتا ہے۔ تے ایڈے چلے لوگ نے اے جی فیس بک تے آیا جی اے پوسٹ چڑھی ہے جی، وہ ساڑا عقیدہ پوسٹاں تے نہیں، فیس بک تے نہیں، نہ واٹس اپ تے ساڑے عقیدے دی بنیاد ہے۔ ساڑے عقیدے دی بنیاد رب دے قرآن تے یا مصطفیٰ دے فرمان تے۔ وہ ساڑے عقیدے دی بنیاد رب دا قرآن ہے یا مدینے والے آقا دا فرمان ہے۔ وہ ایک پاسے حضور دا فرمان ہے، 100 بندے دا قاتل ہے، اجی اپڑیا نہیں، راہ وچے رحمت دیاں موجہ کردہ پہ ہے۔
100 بندے دا قتل دا جرم ہی معاف ہو گیا، جنت دیاں نعمتاں دے بہاراں نال بھی مستفید ہو گیا۔ اے اند جی غیر اللہ دا ایک بڑا ہی نہ روڑا پایا جی، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ۔ یہ معاذ اللہ نبیاں ولیاں نو رب دے مقابلے وچ لے ہوندے نے، یہ مقابلہ کراندے نے تے پھر آخدے لو جی یہ تے قبراں نو سجدے کر دین، یہ تے پیراں نو سجدے کر دین۔ یہ تو بڑا ہی کو بے وقوف ہے جڑا یہ گل کرے۔ کیوں؟ جدو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ دا معنی پتہ ہے کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق، کوئی عبادت کوئی سجدے دے لائق اللہ دے سوا۔ تے جنہ دا عرس منا رہے ہو نا سیدی اعلیٰ حضرت، انہ دی تعلیمات کی نے، انہ دی تعلیمات کی نے۔ آپ مدینہ پاک گئے نا سیدی اعلیٰ حضرت، تے آپ نے حضور دے روزہ شریف دے سامنے جدو کھلوتے تے آپ نے مدینہ شریف جا کے نا آرزو تے تمنا کیتی سی حضور اپنا دیدار عطا فرمان۔ تے جدو دیدار نہ ہویا نا تے آپ نے فرمایا کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ نو آخ دین احمد رضا تیری کی اوقات ہے، تیرے جے ہزاراں کتے تھے لگے پھر دین۔ اپنے آپ نو سگے طیبہ آکھیا نا۔ یہ تے عبد الرحمن جامی نے بھی آکھیا سی کاش نبی پاک دے کتے دا نام جامی ہوندا تے حضور جامی جامی کہہ کے بلاندے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش سگت را نام جامی بو دے۔ عبد الرحمن جامی عاشق رسول تے ولی کامل سی، انہیں آکھے کاش نبی پاک دے کتے دا نام جامی ہوندا تے حضور جامی جامی کہہ کے میں نو بلاندے۔ تے احمد رضا نے آکھیا احمد رضا تیری کی اوقات ہے، تیرے ورگے ہزاراں اتھے لگے پھر دے۔ عاشقین کے ساری پیش کی تھی نا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حسن نے اپنے آپ میں جو آکھیا ہے وہی لفظ سانو پڑھنا چاہیے۔ سانو یہ دے وچ تصرف کرن دی اجازت نہیں، وہ کدی بارگاہ وچ اپنے آپ نو حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دے۔ تو سرکار دا دریائے لطف و کرم پھر جوش وچ آیا نا تے احمد رضا دی قسمت جاگی تے نبی پاک نے جاگدیاں احمد رضا نو اپنا دیدار عطا کیتا۔ او چاند نبی پاک تے خواب بھی زیارت عطا فرمان تے جے میرے آقا چاند تے جاگدیاں اپنا دیدار عطا کر۔ یہ میرے آقا دی شان دا لوکاں نو اندازہ ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جن نے خواب وچ من رعانی فی المنام فقد رعا الحق ان الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور نے فرمایا او دنیا والے ہو جن نے میری زیارت کی تھی خبر وچ انہیں مینوں ہی ویکھیا، میری صورت بن کے شیطان خواب وچ آ سکدا؟ جن نے میری زیارت کی تھی انہیں میری زیارت کی۔ حضور نے فرمایا شیطان میری صورت بن کے نہیں آ سکتا۔ تے احمد رضا دے دل وچ تڑپ سی، خواب وچ خدا جانے کنی واری حضور دا دیدار ہویا، تمنا ایسی بے حضور کرم فرمان تے جاگدیاں حضور دی بوسیری نو آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ میرے تے بھی حضور کرم فرمان۔ جس لئے حضور دے روزے دے سامنے کھلو کے احمد رضا حاضری دے رہے سی نا تے سامنے سرکار دا جلوہ سے بس حضور دا دیدار جاگدیاں ہویا تے احمد رضا نے آکھیا پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ او عاشق رسول نو آخ دیو او تسی قبراں نو سجدے کر دیو، سنو میرے امام دا عقیدہ کیے، ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا کیے۔ احمد رضا نے آکھیا پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ فرمایا جدو حضور دا دیدار ہوئے دل کردہ حضور نو سجدہ کرا، لیکن فرمایا روکیے سر کو روکیے۔ احمد رضا روک سر نو روک، اللہ دے سوا سجدہ جائز نہیں۔
کرنا نہیں سجدہ لیکن دل تے کردا ہے نا. دل تے کسے دا اختیار ہے؟ بولو تواڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا کہ میرے اپنے دل تے اختیار ہے؟ ساڈا دین آخدا ہے بے دل وچ جنے مرضی خطرناک تے جتنا وڈا برا خیال آ جائے اودے تے پکڑ ہی کوئی نہیں. اودے تے پکڑ کیوں؟ حضور نے فرمایا خیالات تے دل تے کسے دا قبضہ نہیں. ذہناں وچ 100 وسوسے تے خیال آوندے نے. او جنہ مرضی خطرناک وسوسہ ہوئے اودے تے گرفت پکڑ نہیں. پکڑ اودے ہی جدوں بندہ عمل کرے. احمد رضا آندا دل کردا ہے سجدہ کریے پر کرنا نہیں. کیوں؟ رب دے سوا کسے نو سجدہ جائز. اتھے ایک مشکل مقام آ گیا. جدو کرنا نہیں سجدہ، جدو کرنا نہ کیتا ہے نہ کرنا ہے تو نہ اسی کرنے ہیں تو پھر دل کیوں کردا ہے؟ سوال نازک ہے نا. تو پھر دل توڑا کیوں کردا ہے جدو کرنا جو نہیں؟ تو تسی آندے ہو دل کردا ہے. توڑا دل کیوں کردا ہے؟ میں کہ اس واسطے کردا ہے اے دل صحابہ دا بھی کردا سی. اے دل جنہ دا یقین ہے وہ تو بولو یار. صحابہ دا یہ دل کردا سی. تے تاجدار صحابہ ابو بکر صدیق دا دل کردا سی. حوالہ میں پیش کر دینا کتاب الشفا قاضی ایاز ابو فضل عباس قاضی ایاز کتاب الشفا وچ لکھ دینے کہ حضور تشریف فرما سن. صدیق اکبر حاضر خدمت سن. بکریاں دا ایک اجڑ لنگیا نا. ایک بکری آئی اجڑ وچوں نکھڑ کے تے سدھی حضور والا آ کے سونے نبی پاک نو بکری نے سجدہ کیتا. تے خصائص کبریٰ وچ امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ایک اونٹ آیا نبی پاک دی بارگاہ وچ. اونٹ نے آ کے آوندیاں نبی پاک نو سجدہ کیتا. وہ بکری نکھڑ کے آئی سجدہ کیتا نا تو سجدہ کر کے بکری ٹر گئی. تے اجڑ وچ شر رل گئی جا کے. تے صدیق اکبر انج کر کے ہاتھ بن کے کھلو گئے. سرکار دی حضور میں صدیق خیر حضور میں کچھ عرض کرنا چاہنا. حضور ایک دل دی گل پوچھنی. حضور میں کی پوچھنا چاہنا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا حضور اساں ساریاں ویکھیا ایک بکری آئی بکری نے آپ نو سجدہ کیتا ہے. حضور دل ساڑا بھی کردا ہے. میں کہ تاں ساڑا دل کیتا صدیق دا بھی دل کردا ہے. صدیق اکبر نے کہا حضور اے بکری نے آپ نو سجدہ کیتا تھا یا رسول اللہ دل تے ساڑا بھی کردا ہے. تو حضور نے پتہ ہے کی فرمایا ابو بکر اے اگلا حصہ ایک انہا حصہ کتاب الشفا قاضی ایاز بھی چھے. اے اگلا حصہ مسلم شریف بخاری تو بعد. حضور نے فرمایا ابو بکر اگر اللہ دے سوا کسی نو سجدہ جائز نہیں رب دے سوا کسی نو سجدہ جائز نہیں تے جے جائز ہوندا نا رب دے سوا کسی نو سجدہ تے پھر بیویاں نو حکم ہونا سی اپنے شوہر تے خامد نو سجدہ کریا کرو. اے حدیث یہ عورتوں نو سمجھنا چاہیے بھئی خامن دا کنا مقام ہے شوہر دا کنا مقام ہے. حضور نے فرمایا جے رب دے علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندا تے بیویاں نو حکم ہونا سی اپنے خامد نو سجدہ کرو. تے رب دے سوا تے سجدہ حرام ہے. تے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کوئی کڈی وڈی مقدس تے مقرب ہستی ہوئے انہوں سجدہ حرام ہے. سجدہ تے جدو حضور نو اسی سجدہ نہیں کر دے تے قبر نو کون سجدہ کردہ ہوئے گا؟ یہ کیڑا وڈا بہتان ہے. چمنا ہو رہے تے سجدہ کرنا ہو رہے. سجدہ تے 8 ہڈیاں تے سجدہ ہے. جنہوں سجدہ کرو انہوں معبود سمجھو عبادت دے لائق سمجھو تے خدا دے سوا سجدہ کو نہیں. اللہ ربی میرا سلسلہ قادریہ الحمدللہ ساڑھے سلسلے بھی شجرہ پڑھو او دی وظیفہ لکھے اللہ ربی لا شریک لہو. اللہ ساڑھا رب ہے او دا کوئی شریک نہیں. اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ. اللہ ساڑھا پروردگار ہے ساڑھا رب ہے. اسی او دی ذات وچ کسی نو
شریک نہیں کرتے، وہ صفات بھی شریک نہیں کرتے، وہ ذات جی کسی دی ذات نہیں، رب دی صفات جی کسی دی صفات نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ اولیاء کاملین، اولیاء اللہ، اے مقربین نے جنہوں نے لوگ آخدے جی غیر اللہ جی غیر اللہ۔ میں قرآن دی آیت پڑھی سی، مضمون مختصر کر دے ہوا میں اختتام دی طرف آ رہے ہیں، پورے موضوع میں سمیٹ رہے ہیں، ذرا غور فرماؤ۔ جنی ہن تک تسی گفتگو سنی ہے نا، جنہ پاک ہستیاں دا سا ذکر کیتا ہے، قرآن وچ انہاں نوں کیڑے ناں نال، کئیاں ناواں نال رب نے بیان کیتا ہے، کدھر محسنین آکھیا ہے، کدھر ابرار آکھیا ہے، کئی ناواں نال رب نے یاد کیتا ہے قرآن وچ۔ تے جڑی آیت میں پڑھی ایدے وچ لفظ او استعمال ہوئے نے جڑے اسی استعمال کرنے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جڑے اللہ دے ولی نے دنیا دی زندگی وچ انہاں تے خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، قیامت نوں انہاں نوں غم کوئی نہیں ہونا۔ انہاں واسطے کی لفظ قرآن چ استعمال ہوا ہے؟ اولیاء، سارے بولو یار، اولیاء اللہ۔ یہ ولی اللہ دی جمع ہے، ولی اللہ دی جمع اولیاء اللہ۔ تے ولیون دا معنی پتہ ہے کہ جاؤ ڈکشنری اٹھاؤ، اس صفت مشبہ دا صیغہ ہے بمعنی اسم فاعل۔ ولیون دا معنی ہے قریب ہون والا، تے ولی اللہ دا معنی ہے اللہ دے قریب ہون والا، تے اولیاء اللہ جمع ہے، اے دا معنی ہے اللہ دے قریب ہون والے، اللہ دے قریب ہون والے، اللہ دے قریب ہون والے۔ الا ان اولیاء، یہ اللہ دے قریب نے، رب دے نیڑے نے، یہ رب دے نیڑے نے۔ یہ رب دا قرب کیویں لبدا ہے، یہ اللہ دے قریب کیویں ہوندے نے؟ یہ بخاری شریف حدیث شریف، ساڑھے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ فرماندا ہے میرا بندہ فرضاں دی پابندی کرن تو بعد جدو نفلاں دی کثرت کردا ہے نا، اللہ پاک فرماندے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں او دے کن بن جانا جنہاں نال سندا ہے، میں او دیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھدا ہے، وکنت یدہ التی یبطش بہا، میں او دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے، وکنت رجلہ التی یمشی بہا، میں او دے پیر بن جانا جنہاں نال چلدا ہے، لئن سألنی لأعطینہ، او میرے کولوں پھر جو منگدا ہے میں انہوں عطا کر دینا۔ یہ اللہ دے قریب نے، ولی اللہ اللہ دے قریب نے۔ اسی اللہ تو دور ہاں، غفلت دیاں چادراں اڑیاں۔ ایک بندہ اذان دی آواز کرنی پیندی، انہوں پتہ ہی نہیں اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، مسیتی جماعت ہوندی انہوں پتہ ہی نہیں جماعت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، جمعے دی پرواہ نہیں۔ کئی ایسے بدبخت نے عید دی نماز نہیں پڑھ دے، جمعہ نہیں پڑھ دے، مسجد دے کوڑوں لنگ جاندے نے، اذان ہو رہی تو مسلمان کہلاندے نے، پتہ ہی نہیں کہ بانگ ہوئی، میرے ذمہ مسجد جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، تے وہ پرواہ ہی نہیں کردا، نہ اذان دی، نہ نماز دی، نہ مسجد دی، نہ قرآن دی، نہ دین دی۔ موت انہوں یاد کوئی نہیں، میں مرنا ہے، قبر جانا ہے، کی جواب دیاں گا؟ ایک پاسے اے بندہ ہے، ایک پاسے وہ بندہ ہے جنہوں رب قرآن ہی فرماندا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ انہاں دیاں راتاں کدی ہاتھ بن کے کھلوتیاں رکوع گزر جاندی، کدی رکوع وچ ہوندے رات گزر جاندی، کدی سجدے وچ ہوندے رات گزر جاندی۔ ایک وہ بندہ جڑی بانگ دی آواز کرنی پیندی جاندی تو اٹھ کے وضو کردا ہے تے مسجد دا رخ کردا ہے۔ ایمان نال دسو نمازی تے بے نمازی برابر نے؟ نمازی تے بے نمازی برابر نے؟ تے پھر بڑا ہی بے وقوف ہے نا جڑا بندہ یہ آکھے جی اسی بھی بندے ہیں تے ولی بھی بندے ہی ہوندے نا، ایویں ہاتھ چومدے ہو پیراں دے تے ایویں انہاں دے مزارات تے جاندے ہو، تو وہ ساڈے ورگے ہی بندے سن، تو اویں جنوں جاندیاں کن پڑی جانے۔ اے او نے جنہاں وچ قرآن وچ بھی لکھیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے او نے جدو انہاں تے موت ہوندی فرشتے استقبال کر دے، کیا حدیث شریف نہیں؟ اے جدو قبر وچ جان گے تے آواز آئے گی جنت وچوں بسترا لیا کے بچھاؤ اے دے واسطے،
یہ حدیث شریف جنت وچوں بستر ہونا ہے دا بندہ بندہ آپس سے برابر قرآن بھی آخدا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جانن والا نہ جانن والا برابر نے نہیں ایک بندہ جاندا ہے کہ نہیں جاندا وہ برابر کیویں ہو سکدے جی میں بندہ بندہ برابر نہیں ایک نمازی ایک بے نماز ہے برابر کیویں ایک رب تو دور ہے ایک رب دے نیڑے ہے برابر کیویں ہو سکدے آؤ ذرا قرآن کو پوچھئے جڑا نماز دی پرواہ نہیں کردا مسجد دی پرواہ نہیں کردا کلمہ انہوں پتہ ہی نہیں کلمے دے تقاضے کی تے جہنم دی اگ وی سڑدے ہونے نے عذاب ہو رہا ہے تے جنتیاں پوچھنا ہے او تسی کی کیتا سی جرم اج جہنم دی اگ وی سڑدے پے ما سلککم فی سقر قرآن دی آیت ہے انہاں آخنا ہو تسی کیڑا کم کیتا ہے جہنم بھی سزا بھگتدے ہو انہاں پتہ کی جواب دینا ہے انہاں آخنا لم نکو من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے نماز نہ پڑھن دی وجہ تو سانو اج عذاب ہو رہا تے برابر کیویں ہو گیا روز قبرستان کو تسی لنگھ دیو تہاڈا سڑک تے قبرستان ہے ویکھن نوں قبراں ساریاں اکو جہیاں نے پر اندروں قبراں برابر اتو برابر نے کو جیاں ادھر بھی پتھر لگا ادھر بھی ٹائل لگی ادھر بھی بڑی مٹی شٹی پائی ہے ٹھیک ٹھاک ڈیزائن بنایا قبر دا اندروں اکو جیاں نہیں میں نہیں آخدا یہ تو ساڑھے نبی پاک نے فرمایا حدیث شریف میں سنا دینا حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران حضور نے فرمایا او قیامت والے آن والے میرے غلاموں قبر یا جنتیاں باغاں وچوں باغ بن جاندی ہے یا دوزخ دے گڑھیاں وچوں گڑھا بن جاندی ہے قبراں برابر نہیں کسی دی قبر جنت دا باغیچہ ہے تے جنت دا باغ روضۃ من ریاض الجنہ تے کسی دی قبر دوزخ دا گڑھا نبی پاک نے برابر نہیں یہ اللہ والیاں دی خبر تائیں تے او جڑا اولیاء اللہ دے مزار تے جڑا گنبد بنیا ہوندا انہوں آندے روزہ شریف ہے کی آندے نے اے امام حسین دا روزہ پاک ہے اے غوث پاک دا روزہ ہے اے داتا علی حجویری دا روزہ ہے خواجہ غریب نواز دا روزہ ہے اے سلطان باہو دا روزہ مبارک ہے جی گھر وچ لایا میں نا روز پوچھی اے کنہاں دا روزہ مبارک اے بابا فرید صاحب دا روزہ مبارک یہ تاں آخنے بھی اللہ والے نے نا تو حضور نے فرمایا کچھ قبراں اے وجیاں نے جڑیاں جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاریاں نے روضۃ من ریاض الجنہ اے حدیث وچوں لفظ لیا ہے تاں عقیدہ روزہ پاک اے وصیاں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کریم نے اپنے مقربین اپنے محبوب ولیاں نو بڑا ہی مقام عطا فرمایا بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے رب نے فرمایا میں انہاں دے کن بن جانا جنہاں نال سن دے نے میں انہاں دی اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھ دے نے میں انہاں دے ہتھ بن جانا جنہاں نال پکڑ دے نے کنت رجلہ التی یمشی بہا میں انہاں دے پیر بن جانا جنہاں نال چل دے نے اور آخری حدیث دا حصہ بڑا پیارا ہے لئن سألنی لأعطینہ ولیاں کو اسی کیوں جانے ہیں دعا کران کیوں جانے ہیں مزارتے بھی تاں جانے ہیں ظاہری حیات ہوتا بھی دعا کران اللہ فرماندہ ہے میرا ولی جو دعا چک کے دعا منگدہ ہے نا میرے کو لائن سعلنی وہ جو دعا چک کے منگدہ ہے نا تو اللہ فرماندہ ہے لَعُعْطِيَنَّهُ منو اپنی عزت دی قسم ہے میں وہ دے ہتھاں نو خالی نہیں لوٹاندہ جو منگے جس ویڑے منگے میں انہوں عطا فرما دیں لَإِن سَعَلَنِي لَعُعْطِيَنَّهُ اولیاء اللہ نو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شانہ عطا فرمائیاں نے تو ڈاکٹر اقبال نے بھی انہاں دے بارے بھی چاکھیا نا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں یہ ڈاکٹر اقبال نو داتا صاحب نے بڑا پیار سی روزانہ فجر دی نماز کروں ٹر دے سن تے داتا صاحب دی مسجد وچ پڑھ دے سن تے سوا سپارہ روز ڈاکٹر اقبال داتا صاحب دے مزار تے تلاوت کر کے تے دعا منگ کے کر جاندے سن یہ اولیاء کاملین جنہاں لوگاں نے
انہاں نال پیار پا لیا، انہاں نال محبت رکھی، عقیدت رکھی۔ حضور ارشاد فرماندے نے حدیث پاک نبی پاک دی، المرء ما من احبا، قیامت دے دن بندہ او دے نال ہی اٹھایا جائے گا جہدے نال محبت کردہ ہوئے گا، پیار کردہ ہوئے گا۔ تو قرآن نے آکھے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جڑے دنیا دے یار سجن بیلی متر نے قیامت نو انہاں ایک دوجے دے دشمن بن جانا ہے، الا المتقین، جڑا اللہ دے ولیاں نال پیار ہونا ہے نا، ایک قیامت دے دن بھی قائم رہنا ہے، الا المتقین۔ اللہ ایسے پاکیزہ عقیدے طیب طاہر سچے مسلک اتے زندہ رکھے، ادھے اتے سانو موت آئے۔ اعلان سماعت فرما لو، اس پورے علاقے دی سب تو بڑی تے مرکزی محفل میلاد شریف ہر سال بحمد اللہ تعالی بفضلہ تعالی 10 ربیع الاول شریف چند دی تاریخ دے لحاظ نال 10 ربیع الاول نو عشاء دی نماز تو بعد میلاد چوک شاہکوٹ دے اندر اس سالانہ مرکزی محفل پورے علاقے دی میلاد پاک دی محفل ہوندی ہے۔ اس سال بھی وہ محفل پاک پوری آب و تاب دے نال